باوجود جو خطرات تھے، باوجود جو چیلنجز تھے، آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں اور جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز، کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام دیتے ہیں. تو آرمی نے اس سیکیور انوائرمنٹ کی طرف ہمارا مینڈیٹ تھا، اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ لارجر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بات ہوئی، اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی تواتر میں الیکشنز میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا، اس کو مذموم سیاسی مقاصد کے لیے، اور کچھ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے عناصر نے بھی اس کو چلایا. ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے، جو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ورک ان دی فارم آف ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن. ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے ان الزامات کا، تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے. کیونکہ یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے، یہ جو آپ پرٹیکولرلی بات چیت کر رہے ہیں، اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ پوری قوم دے رہی ہے، ہم سب دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ گڈ گورننس کے ہیں، چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے ہیں، اور متعدد مسائل ہیں ہمارے، ساری توجہ، بات چیت، تبصرے، فکر، سوچ، ایفرٹ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس نیگیٹو ڈسکشن کی طرف، اس بے بنیاد الزامات کی طرف. تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے. صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے. جنرل صاحب، ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملک کی ترقی کی اور SIFC کے کردار کی. تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے مختلف فلاحی ادارے ہیں، AWT ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، عسکری سیمرن، عسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ان کی آمدنی کتنا ہے، ان کا بجٹ کتنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اور جو ان کے اخراجات ہیں، ان کی آمدنی ہے، اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں، جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہداء ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جو ہمارے فلاح و بہبود کے لیے، اور ریٹائرڈ فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے متعدد ویلفیئر آرگنائزیشنز، اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں. فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں اور ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پہ جس انفارچونیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے، اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کھیلا جاتا ہے. دیٹ از دی اونلی ڈفرنس. نو لیٹس کم اگین ٹو دی فیکٹس. میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہمیں فیکٹس میں بات کرنی چاہیے. سال 2022-23 یہ فائنینشیل ایئر جو پچھلا ہے، اس میں ڈائریکٹلی پاکستان آرمی نے 100 ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. یہ جو ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے، تو کل ملا کے ہو گئے 360 ارب صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرائے. یہ جو 260 ان اداروں نے جمع کرایا، اس میں فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب جمع کرائے. DHS ان پہ بڑا سوال ہوتا ہے، انہوں نے بھی 23 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز میں جمع کرائے. NLC نے قریباً 3.5 ارب، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے قریباً 3 ارب، اور کل ملا کے 260 باقی چیز کو شامل کر کے، اور فوج کا اور ان کا حصہ بن گیا 360 ارب روپے. یہ ہے فیکٹ. فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں، جو ویلفیئر آف دی
جو شہداء اور ان کے لیے قائم ہے وہ آگے میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی سمجھا دیتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے. ان پہ سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 0، 1 روپیہ بھی نہیں. تو یہ کئی 100 ارب سرکار کے خزانے میں ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرا رہے ہیں، سرکار کا ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. لیکن اس پیسے کو سائڈ پہ کر دیں آپ. جو ان کائنڈ جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو یہ سہولت اور خدمات دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو، اس کی بھی قیمت اس کی قیمت نہیں آپ لگا سکتے. چاہے وہ سیکیورٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز ہیں پورے پاکستان میں جہاں پہ معیاری نظام تعلیم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ CMHs ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپٹلز ہیں، چاہے وہ دور افتادہ مقامات میں، شمالی علاقہ جات میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں KPK کے اندر میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ، غریب لوگوں کو آپ صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. انسانوں کے لیے کیا، یہ فوج تو ویٹرنری کیمپس بھی لگاتی ہے. کیا آپ ان کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہیں، جو ہمارے وار وونڈڈ ہیں، ان کے بچوں کو، جو آپ کے جوانان اور افسران ہیں، ان کی جو فلاح و بہبود پہ جو پیسہ لگتا ہے، جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اگر یہ ادارے نہ کریں تو وہ ریاست پاکستان کی، آپ کی اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے کسی بھی ترقی یافتہ مہذب ملک کے لیے. وہ جو NLC جو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہے، آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ افغانستان کے تھرو بھی افغانستان کو بائی پاس کر کے کتنی سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے راستے کھولے، جو بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ اس کی وجہ سے پاسبل ہو رہی ہے. اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو FW اور دیگر جو ادارے دور افتادہ مقامات پہ جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، جہاں بزنس رسک نہیں بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جا کے روڈیں بناتے ہیں، ٹنلز بناتے ہیں، برجز بناتے ہیں، اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو زراعت میں، جو IT کے اندر، جو منرل ڈیولپمنٹ میں پاک فوج اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں، اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے آپ اس کی قیمت. تو یہ پروپیگنڈا جو سا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں، لیٹ سی ہو ورکس ان دم. اس میں کثیر تعداد، لاکھوں کی تعداد میں سولین بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں، دیر از ناٹ اے سنگل یونیفارمڈ آرمی پرسنل ان فوجی فاؤنڈیشن. کثیر تعداد جو ہے وہ سولینز کی ہے، اور باقی ماندہ کچھ ریٹائرڈ JCOs ہیں، سردار صاحبان، سولجرز اور افسران ہیں. حاضر سروس فوجی تو ان اداروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ ہیں فیکٹس. اور آئرنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں، اگر آپ کھل کے ان سے گپ مارے علیحدہ میں، تو وہ انہی DHS میں رہنا پسند بھی کریں گے، انہی CMHs میں جا کے علاج کرانا ہی پسند کریں گے. کیونکہ کوالٹی لیونگ، کوالٹی میڈیکل سروسز ان کے اپنے بچوں کو انہی کے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھانا ہی پسند کریں گے. تو ہمیں اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت اپنانی پڑے گی. جی رن آؤٹ آف کارڈز جتنے آپ کوشچنس کر رہے ہیں. لیکن رحمان ایئر وے ٹی وی سے. سر سوال میرا بیسکلی SIFC سے متعلقہ ہے. 1 سال ہو گیا یہ پلیٹ فارم بنے ہوئے، بہت سی کانفرنسیں ہوئی ہیں، بہت سارے پلیٹ فارم پہ وزٹس بھی آئے ہیں، لیکن کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے. اور ایک تاثر یہ بڑھ رہا ہے کہ فوج شاید معیشت میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا عمل دخل بڑھانا چاہ رہی ہے. تھوڑا سا اس پہ رائے دیجیے گا. دیکھیں، یہ جو SIFC میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں، اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے، ایز پر دی منشا جو ہے حکومت کی منشا کے مطابق. اور وہ اس لیے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو، انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں، ان کو اگر اف دے کین بی یوزڈ کہ جو پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس منشا کے مطابق ہمارا جو رول ہے وہ
फैसिलिटेटिव रोल है, कोऑर्डिनेटेड रोल है। और जो आपने बात की, हमारा जो मकसद है वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन मामलात से डील करती हैं, उनकी मदद करना है, ना कि उनकी जगह लेना। हमारा एब्सोल्युटली कोई ऐसा ना रोल है ना इंटरेस्ट है कि हम किसी महकमे की या किसी की जगह लें। और अगर आप देखें तो क्या ये दोबारा मैं ये पूछूंगा, क्या जिस तरह लास्ट टाइम वो मैंने फौजी फाउंडेशन में कहा कि क्या ये यूनिक है? नो, इट इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। दुनिया भर में हुकूमतें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ समझती हैं, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अपनी अफवाज की अगर कोई कॉम्पिटेंसीज हैं जो इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उन्हें इस्तेमाल करती हैं। क्या ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है। कई हुकूमतों ने फ़ौज को मुख्तलिफ मुआशी प्रोजेक्ट्स में जो कि अवाम की मीशत को और अवाम की जनरल वेलबींग को और प्रॉस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको इस्तेमाल करती रही। दोबारा फ़र्क यही है कि वी लिव इन सच ए टॉक्सिक मीडिया एनवायरनमेंट जहाँ पे झूठ और प्रोपेगेंडा इतना बढ़ गया है कि उसके बारे में तरह तरह की बातचीत की जाती है कि जैसे फ़ौज टेक ओवर करना चाहती है, अपनी गवर्नेंस में रोल बढ़ाना चाहती है। एब्सोल्युटली नॉट। हमें तो इससे चाहिए कि जिस तरह की हमारी मैशत है कि इस तरह की लाहसल बहस में पढ़ने की बजाय मिलजुल कर आगे बढ़ें। देखिए, अगर एक अदारा है, सवाल मैं आपसे ही करता हूँ, अगर एक अदारा है उसके पास पाक फ़ौज है और पाक फ़ौज के पास कोई इस तरह की सलाहियत, काबिलियत और अहलियत है जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती है आज पाकिस्तान की इस इकोनॉमी और हुकूमत चाहती है, तो वाई आर्मी शुड नॉट डू इट। आम फहम ज़बान में अगर मैं कहूँ तो ये ऐसे है कि आपके घर में अगर आग लगी हो तो आप उससे ये तो नहीं कहेंगे कि तुम आग बुझाने क्यों आए हो। हाँ, वो ज़रूर कहेगा जिसने आग लगाई है, उसको ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा। वो कहेगा हाँ तुम क्यों आए हो आग बुझाने के लिए, मैंने तो आग लगाई थी। तो इस वक्त जो सवाल है वो हम तुम का नहीं है, इसका सवाल पाकिस्तान का है। हम सब जो फौजी हैं, यूनिफॉर्म जिन्होंने पहना हुआ है, हम फौजी होने से पहले पाकिस्तान के शहरी भी हैं। तो दैट्स आवर रोल इन दी SIFC। जनरल साहब, खालिद महमूदी एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है मौजू से। कोर कमांडर मंगला थे एमन बलाल साहब, जनरल एमन बलाल साहब, उनकी बरतरफी हुई, उनको इस्तीफ़ा दिया गया, मजबूर किया गया, और एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था कि उनका तल्लक एक सियासी जमात के साथ था जिसकी बुनियाद पर उनको उस ओहदे से हटाया गया। क्या आप बताना वजाहत करेंगे इस बारे में कि क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनको बरतरफ किया गया, क्या हुआ, इसकी हकीकत क्या थी? देखिए, पाक फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का एक सख्त है कि इल्ज़ामात तो एक तरफ होते हैं कि इसके हक़ाइक़ तक पहुँचना है, उसके महरक़ात और हक़ाइक़ तक पहुँचना है, टू ब्रिंग आउट द फैक्ट्स, और उस पर सिफ़ारिशात मुरतब होंगी। एंड दैट्स हाउ वी ऑपरेट इन ऑल इंक्वायरीज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट एलिगेशंस। सर, मेरा नाम जावेद सुमरो है, ब्यूरो